السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام دوستوں کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے۔ کیسے ہیں آپ سب اور کیسی گزر رہی ہے زندگی؟ میں نے ہفتے میں ایک آدھ دفعہ لائیو سیشن کا جو سلسلہ رکھا ہے، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم تحریر کے ساتھ ساتھ تقریری طور پر بھی جو اپنا موقف وغیرہ ہے وہ اپنے دوستوں تک اور اس طرح کے اپنے معاملات جو ہیں وہ ایک دوسروں تک اپنے خیالات پہنچا سکیں۔ میں نے آج لائیو آنے سے پہلے ہی دوستوں کو بتا دیا تھا کہ میں آج اس موضوع پہ گفتگو کروں گا، اور اس وقت جو ہے وہ ہم لائیو آ چکے ہیں۔ دوستو، بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے زیادہ تر دوست وہی ہوں گے جن کا تعلق اہل سنت والجماعت یا جمعیت علماء اسلام سے ہوگا، اور میں نے مخاطب بھی انہی لوگوں سے ہونا ہے۔ اور اسی حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے سر فہرست میں ایک چیز کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں اس سیشن کے دوران علماء کرام کی علمیت یا ان کی اہلیت اور ان کی جو شخصی زندگی ہے اس حوالے سے جو ہے وہ میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے اس حوالے سے ان کے مقام اور مرتبے کا یقیناً علم ہے، اور یہ بھی ہے اس بات کا اعتراف مجھے کہ میں ان کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، نہ ان کی علمیت کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ ابھی کا جو معاملہ ہے وہ بالکل ایک سیاسی نقطہ نظر سے ہے، تنظیمی باتیں ہیں، اور اپنا آپسی جو اختلاف ابھی جو سامنے آ رہا ہے تنظیمی اختلاف ہے، نہ تو یہ مسلکی اختلاف ہے، نہ اس کے اندر کوئی جائیداد کی تقسیم ہے، نہ یا کچھ اور ایشو نہیں ہے۔ جمعیت علماء اسلام دیوبندی مکتب فکر میں سیاسی جماعت کے طور پر سب سے بڑا نام اور افرادی قوت بھی بلا شبہ بہت زیادہ ان کے پاس، اسی طرح جن کے پاس اب یوتھ پاور جس کو آپ کہتے ہیں وہ ہے اہل سنت والجماعت دیوبندی مکتب فکر کے اندر سپاہ صحابہ جو تھی، اور ابھی وہ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ دیوبندی مکتب فکر کے اندر سیاسی طور پہ سب سے بڑا نام ہے، اور اسی طرح جو یوتھ پاور ہے دیوبندیوں کی وہ ہے اہل سنت والجماعت کے پاس، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دونوں تنظیمیں جو ہیں وہ اپنا اثر و رسوخ رکھتی ہیں اور اپنی ہمدردی رکھتی ہیں، اور اسی طرح افرادی قوت بھی رکھتی ہیں۔ جمعیت علماء اسلام نے سب سے زیادہ محنت کی ہے سیاست کے اوپر، اور بلکہ وہ تھی ایک سیاسی جماعت، اور سپاہ صحابہ جو ہے وہ ایک رد عمل کے طور پر سامنے آنے والی ایک نظریاتی تنظیم ہے، اور اس کو آپ مذہبی تنظیم بھی کہہ سکتے ہیں، جو کہ ایرانی انقلاب کے پاکستان میں برآمد کرنے کی کوششوں کے بعد رد عمل کے طور پہ سامنے آئی ہے۔ جمعیت علماء اسلام اس وقت اس کا اگر آپ مرکزی گروہ آپ کہہ لیں یا اس کا مرکز کہہ لیں تو وہ بلا شبہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو جماعت ہے وہی ہے، اور بالکل اسی طرح جیسے مسلم لیگ جو ہے وہ قائد اعظم اور بانیان پاکستان سے لے کر ابھی تک مسلم لیگ کے کئی دھڑے بنے، لیکن مسلم لیگ نون جو ہے وہ نواز شریف کی جو پارٹی ہے اسے سمجھا جاتا ہے کہ اس وقت وہ مسلم لیگ نون کا مرکزی دھڑا ہے یا مرکز اس کا۔ تو یہی چیز جو ہے یہاں پر بھی کار فرما ہے کہ جمعیت علماء ہند جو تھی وہ پاکستان کی تقسیم ہند کے بعد وہ جمعیت علماء اسلام کہلائی، اور وہی جمعیت علماء اسلام جو ہے پاکستان کے اندر مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ انہی کے ساتھ چلتی رہی۔ مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت جمعیت کے سربراہ تھے، اور یہ وہی جمعیت ہے جس کے ٹکٹ کے تحت جس کی امارت میں مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے، جو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کے والد ہیں، وہ جو ہیں مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کے بعد ان کے انتقال کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے جمعیت علماء اسلام کو الگ کیا، اس کا الگ سے گروہ بنایا، اور جسے جمعیت علماء اسلام فے کا نام دیا گیا۔ اور اس کے بعد رہ گئے مولانا سمیع الحق صاحب، انہوں نے پھر جمعیت علماء اسلام سندھ گروپ بنا لیا۔ پھر مولانا عصمت اللہ جو تھے انہوں نے جمعیت علماء اسلام نظریاتی جو نون ہے، یا اس کو حقیقی بھی وہ لوگ کہتے ہیں، نظریاتی بھی کہتے ہیں، کچھ ایسی صورتحال تھی۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ تنظیم اس کا جو بٹوارہ ہوا ہے یہ مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ہوا ہے،
بلکہ مولانا عبداللہ درخاستی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری زمانے میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کی تنظیم سے الگ ہو گئے، اپنا الگ گروپ بنا لیا۔ سپاہ صحابہ بنتی ہے 1985 میں، 1985 میں جو ہے اس کا قیام ہوتا ہے، اور مولانا حق نواز جنگوی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت جو ہے وہ جمعیت کے رکن تھے، جمعیت علماء اسلام کے، مگر جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے رکن نہیں تھے۔ جمعیت طلبہ اسلام جو ہے اس وقت نوجوانوں کی ایک تنظیم ہوا کرتی تھی، چونکہ دیوبندیوں کے اندر مین سپریم پاور آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جماعت تھی، اور سیاسی طور پر بھی یہ سامنے آتی تھی۔ تو اس کی جو طلبہ کی جماعت تھی جمعیت طلبہ اسلام، اس کے اندر جو ہے وہ مدارس کے طلبہ اور اسی طرح دیوبندی نوجوان جو ہیں وہ ہوتے تھے۔ تو مولانا حق نواز جنگوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کی رکنیت جمعیت علماء اسلام سے تھی، یہ کنفرم بات ہے، اس کے رکن بھی تھے اور جمعیت طلبہ اسلام کے ذمہ دار بھی تھے۔ اور پہلا جو اختلاف ہوا وہ اسی بنیاد پر کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ایران کی طرف انتہائی جھکاؤ رکھتے تھے، اور عارف الحسینی جو پاکستان کے اندر ایک بڑا نام تھا تشیع کا، اور وہ شخص کافی تبرعی تھا، اسے جس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے سیاسی معاملات میں سٹیج پہ بلایا تو مولانا حق نواز جنگوی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا اختلاف یہاں سے کیا کہ وہ شخص اور وہ فرقہ جس کے لیے جو ہے نا ہم اپنی زندگی داؤ پہ لگا رہے ہیں، آپ ایسے شخص کو بلا کر سٹیج پہ بٹھا رہے ہیں۔ تو یہاں سے جنگوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے اپنا راستہ الگ کر لیا تھا، اور جس وقت سپاہ صحابہ کی ابتدا ہوئی تو دیوبندی مکتب فکر کے کچھ علماء کرام نے طریقہ کار سے اختلاف کیا، کچھ کا یہ گمان تھا کہ یہ جو ہے نا وہ آوارہ سے نوجوان ہیں، اس طرح کی باتیں کی گئیں۔ جنگوی صاحب پہ کسی نے شک شبہ نہیں کیا، لیکن باقیوں کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ یہ جو ہے وہ نوجوان ہیں، جذباتی ہیں۔ لیکن پھر جو ہے وہ سپاہ صحابہ نے جو موقف اپنایا اسے انہوں نے ثابت کیا، اس کے لیے انہوں نے بڑی قربانی دی۔ یہ کوئی میرے خیال میں کوئی کھیل تماشے کی بات نہیں ہوتی، کبھی بھی کسی مشن کے لیے سامنے آنا اور اس پہ اپنی جان تک قربان کر دینا، پھر اس کے اوپر جو ہے گرفتاریاں، مقدمات، یہ ساری چیزیں بہت مشکل کام ہے۔ یعنی کہ ہم گفتگو کے دوران اس کو اگر ایزی لے لیتے ہیں تو یہ الگ بات ہے، لیکن در حقیقت اس کو عملی طور پر نبھانا بہت مشکل کام ہے۔ سپاہ صحابہ کا جو ہے وہ عروج بھی، بلکہ آپ کہتے ہیں کہ کہیں کہ اس کی ابتدا بھی ٹھیک سے نہیں ہوئی تھی کہ 5 سال بعد مولانا جنگوی صاحب جو ہے ان کی شہادت ہو جاتی ہے فروری میں، 22 فروری 1990 کو ان کی شہادت ہو جاتی ہے، اور پھر جو ہے وہ سپاہ صحابہ کی قیادت میں بعد کے لوگ آتے ہیں۔ اب یہاں تک جو 5 سال کی محنت تھی اس میں یہ تھا کہ سپاہ صحابہ جو ہے وہ پاکستان کے کونے کونے میں پہنچ چکی تھی۔ جنگوی صاحب جو ہیں انہوں نے کراچی سے لے کے پشاور تک اور اسی طرح پاکستان کے جتنے بھی بڑے شہر ہیں، جتنے بڑے علاقے ہیں، وہاں تک وہ گئے، انہوں نے اپنا موقف پیش کیا اور بڑی بہادری کے ساتھ پیش کیا۔ تو یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت دیوبندی مکتب فکر کے اندر سے، جس کو آپ کریم کہتے ہیں یا آپ مین سٹریم کے جو لوگ جنہیں آپ کہتے ہیں، خاص کر جو یوتھ پاور تھی، وہ ساری ان کے پاس آ گئے، اور ان کا موقف نہ صرف نوجوانوں نے بلکہ علماء کرام نے بھی بڑے کھلے دل سے تسلیم کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ طریقہ کار پہ شاید اختلاف کیا ہوگا، اور یقیناً کیا ہے، لیکن کبھی بھی کوئی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے جو بڑے اکابر تھے، ہمارے اس وقت کے مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح مفتی عتیق الرحمان صاحب، مفتی نظام الدین شامزئی صاحب، مولانا تقی عثمانی صاحب، یہ سارے وہ مولانا عبداللہ درخاستی صاحب جنہوں نے مولانا حق نواز جنگوی صاحب کی جو ہے نا تائید ہی نہیں کی بلکہ ان کا جنازہ بھی انہوں نے پڑھایا۔ یہ ساری تاریخ ہے جو آج ہمارے جو ہمارے نظریاتی نوجوان ہیں ان کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے۔ اور میری آج کی جو گفتگو ہے وہ نہ صحافتی طور پہ گفتگو ہے، نہ میری کسی اور سے گفتگو ہے، مجھے صرف اپنے گھر کے لوگوں سے گفتگو کرنی ہے، اور میں نے اپنے بھائیوں کو دعوت دی ہے، کیونکہ بسا اوقات اختلاف ہمارے بیچ کئی چیزوں پہ ہو جاتا ہے۔ ایک گھر میں اختلاف ہوتا ہے، میں اور میرا بھائی جو ہے سامنے بیٹھا ہوا ہے، ہمارے بیچ کئی دفعہ بہت سی چیزوں پہ اختلاف ہوتے ہیں، لیکن پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ اختلاف رائے پہ اتفاق کر لیتے ہیں۔ تو مولانا درخاستی صاحب جو ہیں جنہوں نے جنگوی صاحب کا جنازہ پڑھایا، یہ جمعیت علماء اسلام کے امیر تھے، اور انہیں حافظ الحدیث اور حافظ القرآن کہا جاتا تھا، اور بہت معتبر عالم دین تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے ان سے جو ہے نا وہ علیحدگی اختیار کی۔ اب میں اس لفظ کو خروج نہیں کہوں گا یا بغاوت نہیں کہوں گا، کیونکہ یہ جو پارٹی سسٹم ہے اس کے اندر اس طرح کی چیزیں چلتی رہی ہیں۔ خود مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جمعیت علماء اسلام سے الگ ہوئے تھے اور پیپلز پارٹی میں چلے گئے تھے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جہاں سے اختلافات وغیرہ ہوئے بھی اور پھر بعد میں جڑے بھی۔ اب یہاں پہ یہ ہوا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جس وقت جمعیت علماء اسلام سے علیحدگی اختیار کی، اپنا الگ گروپ بنایا، تو مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کا بہت نام تھا۔ ان کے نام کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں
کہ وہ جو ایک وراثتی ذہنیت ہوتی ہے مولانا صاحب نے شاید وہ اختیار کی، اور انہیں یقیناً مفتی صاحب کے نام کی وجہ سے ان کو بڑی تائید حاصل ہوئی۔ ابتدائی طور پہ شاید اتنا بڑا گروپ نہیں تھا، 1 سیٹیں 2 سیٹیں، یا پھر جو ہے وہ شروعات ان کی صرف خیبر پختونخوا میں ہوئی، بعد میں پھر بلوچستان سے علماء کرام جو ہیں وہ ان کے ساتھ ملے۔ اب یہ صورتحال تھی کہ جمعیت علماء اسلام کے جو باقی دھڑے ہیں وہ اس طرح سے متحرک نہیں تھے۔ مولانا سمیع الحق صاحب جو ہے وہ اپنے درس و تدریس کے نظام تک رہے، انہوں نے اپنا جامعہ حقانیہ سنبھالا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے آپ کو محتمم کے طور پر جو ہے نا محدود نہیں کیا، بلکہ وہ سیاسی میدان میں رہے، اسی وجہ سے انہیں جو ہے وہ افرادی قوت بھی ملی، وہ میدان میں بھی رہے، انہوں نے سیاست کی۔ اب مسئلہ میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کی نفسیات کا تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ جب انہوں نے درخواستی صاحب سے علیحدگی اختیار کی تو یقیناً آیا اس کا مطلب یہ تھا کہ یا تو انہوں نے مولانا درخواستی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر عدم اعتماد کیا ہے۔ یقیناً کسی شخص سے علیحدگی آپ کی تبھی ہوتی ہے جب آپ کو اس کے اوپر اعتماد نہیں ہوتا۔ اب جب انہوں نے وہاں سے رد عمل کے طور پر وہاں سے اختیار کی اپنا جمعیت سے، انہوں نے جو ہے نا وہ اپنی علیحدگی اختیار کی، اور اس کے بعد جو ہے اپنی پارٹی بنا لی۔ جب انہوں نے اپنی پارٹی بنا لی تو جو ہے وہ پھر میدان میں بھی اسی طرح سے رہے۔ اب مولانا صاحب کو یہ گمان تھا کہ وہ اس پارٹی کو ٹیک اوور کرنے کے بعد دیوبندی مکتب فکر جو ہے اس کے مین سٹریم پہ قابض ہو جائیں گے یا سامنے آئیں گے، یا وہی جو ہے وہ سپر پاور ہوں گے، اور ہوا بھی کچھ عرصے تک کیونکہ کوئی اور پارٹی مقابل نہیں تھی۔ سپاہی صاحبہ اپنی اس لائن اور لینتھ میں رہ رہی تھی کیونکہ وہ سیاست میں اس طرح سے کھل کے آ نہیں رہی تھی۔ صرف ایک سیٹ تھی جس کے اوپر سیاست ہوتی تھی جنگ کی، وہ جو ہے NA89 جو تھی، NA89 جو ابھی غالباً 115 بن گیا ہے 115، وہاں سے وہ الیکشن لڑتے تھے۔ مولانا اعظم طارق صاحب الیکشن لڑے، مولانا اسحاق القاسمی صاحب جو ہے وہ 1991 میں الیکشن لڑے۔ یہ ایک سیٹ تھی، اس کے علاوہ سپاہی صاحبہ باقاعدہ طور پر سیاسی عمل میں شامل نہیں ہوتے تھے۔ لیکن یہاں سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ بات بڑی جو ہے وہ دور اندیشی ہے ان کی کہ انہیں لگا کہ میرے مقابلے میں یہ جماعت آ سکتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یوتھ پاور کو بھی اپنی طرف کھینچ کے لے گئے ہیں، اور اگر اس وقت جو ہے وہ آئیں گے مقابلے میں تو وہ جو ہے نا شاید ٹیک اوور کر سکتے ہیں یا مقابل کے طور پہ آ سکتے ہیں۔ یہاں سے پھر مولانا اعظم طارق صاحب جو ہے وہ 3 دفعہ الیکشن لڑے اور تینوں دفعہ جیتے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ کوئی الیکشن ہارے، بلکہ جیل سے وہ جیتے۔ مولانا اعظم طارق صاحب جس وقت پارلیمان میں گئے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہاں سے ان کے ساتھ بڑی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ان کی چپلش یہاں سے آغاز ہوئی، وہ یہ ایک سرد سی جنگ تھی۔ اب مولانا صاحب اور مولانا اعظم طارق صاحب کے درمیان جو اختلاف تھا وہ اسی بنیاد پہ تھا۔ مولانا کبھی بھی نہیں چاہتے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کہ کوئی اور جو ہے نا دیوبندی رہنما آئے اور وہ جو ہے نا پارلیمنٹ کے اندر موجود ہو، اس پارلیمنٹ میں کہ جہاں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ مذہبی طبقے کا یا پھر دیوبندیت کا واحد اکلوتا ترجمان سمجھتے ہیں۔ یہاں سے پھر مولانا صاحب جس وقت صدارتی الیکشن اور اس کے وزارت عظمیٰ کے الیکشن کی بات تھی ظفر اللہ جمالی کے وقت، اس وقت مولانا اعظم طارق صاحب کے ساتھ جو شخص تھا جو پارلیمنٹ لاجز میں جو ان کے کمرے میں رہتا تھا، اس شخص نے بذات خود مجھے کہا اور مجھے یہ ساری بات انہوں نے بیان کی، اور یہ بات مزے کی یہ ہے کہ وہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے معتقدین میں تھے، جو درمیانی شخص ہوتا ہے کہ یار دونوں کا احترام کرتا ہے۔ انہیں مولانا اعظم طارق صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف بھیجا کہ آپ سے جو ہے نا وہ مولانا صاحب ملنا چاہ رہے ہیں، مولانا اعظم طارق صاحب۔ پھر حافظ حسین احمد صاحب جو ہیں ان کے ذریعے مولانا اعظم طارق صاحب نے فضل الرحمان صاحب کو یہ پیغام بھجوایا کہ میرا ووٹ جو ہے وہ آپ ہی کے لیے ہے، میرا اکلوتا ووٹ ہے، میں آپ سے ملنا چاہ رہا ہوں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے حافظ حسین احمد صاحب کے ذریعے یہ پیغام بھجوایا کہ میں اعظم طارق سے نہیں مل سکتا، میں اعظم طارق کو چھوڑ دوں گا لیکن ساجد نقوی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ الفاظ تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کے، آج بھی زندہ ہیں مفتی حافظ حسین احمد صاحب، اور وہ شخص جس نے مجھ سے یہ بات بیان کی ہے وہ بھی آج زندہ ہے، انہیں یہ پوچھنا چاہیے۔ یہ وہ آغاز تھا جس سے دوریاں شروع ہوئیں، اور یہاں سے جو ہے نا یہ دونوں تنظیمیں آپس میں آمنے سامنے تھیں، لیکن کبھی بھی اس وقت جو ہے اس اتنی شدید کیفیت میں نہیں رہے جو آج کل کی یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی جو تاریخ تھی، جو اس کا آغاز تھا کہ کس طرح سے یہ دونوں تنظیمیں جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو مقابل سمجھتی رہی ہیں۔ جس وقت جمعیت علماء اسلام جو ہے اس کی اتنی مین اسٹریم پاور نہیں تھی، یا وہ جو ہے نا اتنے کھل کے سپاہی صحابہ کی مخالفت نہیں کر رہی تھی، اس وقت سپاہی صحابہ اور جیش محمد جو کہ مولانا مسعود اظہر کی پارٹی تھی، ان دونوں کو لڑایا جاتا تھا۔ کون لڑاتا تھا یہ ہمارے دیوبندیوں کو بہت اچھی طرح پتہ ہے، اور
ان دونوں پارٹیوں کو پتہ ہے کس وجہ سے ان کو لڑایا جاتا تھا، لیکن ہمیشہ ہوا ایسے ہے کہ تنظیمیں بنا کر آپس میں ٹکرانے کی کوششیں ہوئی ہیں، اور وہی کام جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے سب سے پہلے کروایا گیا۔ اگر دیوبندیت کے اندر کسی بڑی تنظیم کو جو ہے وہ توڑا گیا ہے تو اس کا کام، اس کا آغاز حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب سے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد بقول ان کے مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو حالیہ بیان دیا کہ بھئی تنظیمیں بنائی جاتی ہیں، فلاں کیا جاتا ہے، کبھی بھی ہم نے اس چیز کو جو ہے وہ رد نہیں کیا کہ نہیں بنایا جاتا، لیکن اس میں سب سے پہلے خدمت حضرت کے لی گئی تھی۔ اب یہ ہوا کہ مولانا اعظم طارق صاحب نے جس وقت یہ پیغام ان کا واپسی طور پہ سنا کہ میں اعظم طارق کو چھوڑ سکتا ہوں، ساجد نقوی کو نہیں چھوڑ سکتا، اس کے بعد جو ہے وہ پھر مولانا اعظم طارق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ووٹ جو ہے وہ ظفر اللہ جمالی کو دیا، اور اس ووٹ کا تانا آج بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے، ان کی پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ سپاہی صحابہ کو ملتا ہے کہ انہوں نے ہمیں اس وقت جو ہے ایک ووٹ نہیں دیا، اس ایک ووٹ کی وجہ سے مولانا صاحب جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کی کرسی سے پیچھے رہ گئے یا اس مقابلے میں رہ گئے۔ یہ شکوہ آج تک کیا جاتا ہے، لیکن کبھی کسی نے نہیں بتایا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پارلیمنٹ لاجز کے اندر بیٹھے ہوئے تھے جس وقت 2003 میں مولانا اعظم طارق صاحب کا جنازہ اٹھایا گیا، مولانا فضل الرحمان صاحب وہاں سے اٹھ کے جنازے میں نہیں آئے۔ پھر اس کے بعد بہت سی باتیں ہیں کہ وہ اندرون خانہ جو باتیں ہیں ان کو منظر عام پر لانا درست بھی نہیں ہے، اور یہ ضروری بھی نہیں ہوتا کہ کسی دو افراد کے درمیان جو اختلاف ہے وہ اسے آپ جماعتی طور پر جو ہے لے لیں یا اس کو نظریاتی طور پر اس کو اخذ کر لیں، اس کو ایک عقیدہ یا اس کو ایک کانسیپٹ بنا لیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ آپسی اختلافات ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، لیکن اسے پھر جو ہے نا وہ بعد میں بہت بڑے پیمانے پر لے جایا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ سپاہی صحابہ کے اوپر اعظم طارق صاحب کی شہادت کے بعد ہر طرح کی پابندیاں لگیں، ہوتے ہوتے جو ہے وہ 2008 میں مولانا احمد لدھیانوی صاحب جو ہیں انہوں نے الیکشن لڑا۔ 2013 میں سپاہی صحابہ پہلی دفعہ اپنی پارٹی کے طور پر جو ہے وہ منظر عام پر آئی اور سیاسی عمل میں حصہ لیا، اور تقریباً 50 سے زائد انہوں نے امیدوار کھڑے کیے پاکستان بھر میں نیشنل سیٹ کے لیے، اور صوبائی نشستوں کے لیے بھی تقریباً 150 کے قریب ان کے امیدوار کھڑے تھے، اور بس بہت سی جگہوں پہ انہوں نے اپنے علاقے کی نوعیت سے یا وہاں کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے مختلف پارٹی سے مختلف امیدواروں کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی یا پھر ان کی حمایت کی، اور اچھے بھلے ووٹ ملے۔ جو الیکشن کمیشن کا ڈیٹا اس کے مطابق تقریباً 13 لاکھ ووٹ لیے تھے سپاہی صحابہ نے متحدہ دینی محاذ کے نام پر 2013 میں۔ یہ وہ ووٹ بینک تھا جو صرف اور صرف سپاہی صحابہ کا تھا، اور اسی طرح جو ہے وہ پھر جمعیت علماء اسلام جو ہے اس کا ووٹ بھی اسی تقریباً اس سے کم و بیش تھا ذاتی طور پہ جو تھا، کیونکہ اس وقت متحدہ مجلس عمل جو ہے وہ نہیں تھی۔ 2013 کے بعد پھر جو ہے وہ 2018 کا الیکشن آیا۔ یہ الیکشن جو تھا اس میں مزید یہ لوگ کھل کے آگے، اور سپاہی صحابہ نے بھی پھر جو ہے وہ اپنی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے علاوہ اپنے لوگوں کو بھی کھڑا کیا۔ پاکستان راہ حق پارٹی جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی بنی، بلکہ 2018 سے پہلے ہی 2016 میں مسرور نواز جھنگوی جو ہے وہ بنے رکن بنے، غالباً 2017 میں MP بنے وہاں سے، اور وہ پھر جمعیت علماء اسلام میں آئی۔ یہ بھی ایک لمبی سٹوری ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ مولانا صاحب اور ان کی مابین جو اصل لڑائی ہوئی ہے وہ اس بنیاد پہ ہوئی ہے۔ اب یہ ہے کہ 2018 کا الیکشن آیا تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہا گیا کہ وہ متحدہ مجلس عمل کو دوبارہ متحرک کہیں۔ میں نے کہا ہے کہ کہا گیا، کس نے کہا یہ مولانا صاحب بتائیں گے یا پھر مولانا اسد محمود صاحب بتائیں گے جو ان کے بیٹے اس وقت پارلیمنٹ میں اپوزیشن پارلیمانی لیڈر ہیں جمعیت کے، وہ بتائیں گے، کیونکہ اس کاز کے اندر اور اس پورے پروسیس کے اندر وہ شامل تھے۔ اور پھر جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ بتائیں گے کہ کن کے رابطے پر انہوں نے متحدہ مجلس عمل کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے جو ہے وہ لاہی عمل طے کیا، اور پھر کس نے ان کو یہ کہا تھا کہ تم MMA بناؤ، ہم عمران خان کو KPK میں ڈرانے کے لیے جو ہے وہ آپ کو MMA جو ہے وہ آپ بحال کریں تاکہ وہاں سے ممکن ہے کہ آپ کو حکومت مل سکتی ہے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ دوسری بات یہ ہے کہ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی پارٹی کے اوپر توجہ دینے سے زیادہ نواز شریف کا اتنا دفاع کیا کہ آخر میں یوں ہی لگ رہا تھا کہ جیسے جو ہے وہ دھنیال عزیز اور طلال چودھری جو ہیں وہ انہوں نے داڑھی رکھ لی ہے اور مذہبی لبادہ اوڑھ کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولانا صاحب کی یہ بہت بڑی غلطی تھی جہاں سے انہیں سیاسی طور پر نقصان ہوا۔ دیوبندی مکتب فکر کا ووٹ توڑنے میں انہوں نے نواز شریف کی حمایت کی وجہ سے بہت بڑا اپنا ووٹ بینک توڑا، اور آخر دم تک مولانا صاحب جو ہے نہ متحدہ مجلس عمل کو اس طرح سے رن کر پائے، نہ اپنی پارٹی کو اس طرح سے اسٹیبلش کر پائے، نہ اپنی جو انتخابی مہم ہے وہ اس طرح سے انہوں نے چلائی جس طرح چلانی چاہیے تھی، بلکہ وہ نون لیگ کی طرف زیادہ ہوئے اور نون لیگ جو ہے اسی کی ترجمانی میں لگے رہے۔ یہاں سے مولانا صاحب کو اپنا سیاسی نقصان اٹھانا پڑا۔
اب جو ہے پھر مولانا صاحب نے الیکشن 2018 سے پہلے کراچی میں ایک بیان کیا، اور مولانا صاحب نے بڑے طمطراق اور بڑی تمکنت کے ساتھ یہ کہا کہ میں ان فرقہ پرستوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں اپنی چوں چرا بند کر کے بیٹھیں۔ یہ انہوں نے براہ راست سپاہی صحابہ کو کہا، اور کیونکہ سپاہی صحابہ اس وقت جو ہے وہ سیاسی عمل میں حصہ لے رہی تھی، اور یہاں سے مولانا صاحب کو مولانا احمد لدھیانوی کی طرف سے کئی دفعہ پیغام بھجوائے گئے کہ ہم 2018 کے الیکشن میں آپ کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات آن دی ریکارڈ ہے، اور اس کا اقرار نہ فضل الرحمان صاحب جو ہے انکار کریں گے، اور نہ ہی اس بات کا انکار مولانا لدھیانوی صاحب کریں گے۔ انہوں نے پیغام بھجوائے 2-3 دفعہ، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے کوئی پازیٹیو جواب نہیں آیا، بلکہ ان آفرز کے دوران مولانا صاحب نے ایک بیان کیا، اور اس بیان کے اندر کہا کہ یہ آپ اپنی چوں چرا بند کر کے اپنے گھروں میں بیٹھیں۔ یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں سے پھر سپاہی صحابہ والے کھل کے سامنے آئے۔ مولانا لدھیانوی نے اس کے اوپر ریاکشن دیا، اور باقی لوگوں نے بھی جو ہے نا اس کے اوپر رد عمل دیا کہ ہم جو ہیں وہ آپ سے ہمیشہ بنانے کی کرتے ہیں، اور آپ صرف ایک شخص کی وجہ سے، ساجد نقوی کی وجہ سے ہمیں اس طرح جھٹلا رہے ہیں، اور اس طرح ہمارا تمسخر اڑا رہے ہیں، اور ہمیں اس طرح للکار رہے ہیں جیسے جو ہے ہم لاوارث ہیں، ہمارا کوئی نہیں ہے۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو شاید یہ گمان تھا کہ اب یہ جو ہے وہ نیشنل الیکشن پلان میں اتنا دب گئے ہیں، اور انہیں اتنا مارا گیا ہے، ان کے لوگوں کو اٹھایا گیا ہے کہ اب جو ہے یہ ہمیں بھی جواب نہیں دیں گے، اور ہم ابھی تک جو خاموش تھے اب ان کو کھل کے کہیں گے کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھو۔ تو یہ بات جو ہے یہاں پہل کی مولانا صاحب نے، اور اس کا رد عمل شدید آیا یا شدید تر آیا، یہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اس کے بعد مولانا صاحب نے مختلف انداز سے جو ہے یہ طنز اور تضحیک یہ چیزیں جاری رکھی۔ حال ہی میں انہوں نے کوئٹہ میں علماء کے کنونشن سے خطاب کیا، اور اس خطاب کے اندر انہوں نے کہا کہ کبھی کسی کو کافر کے نعرے لگاتے ہیں، یہ تنظیمیں جو ہیں ایجنسیاں بناتی ہیں تاکہ جمعیت علماء اسلام کو کمزور کیا جائے۔ اب مجھے بتائیے کہ احرار الاسلام کس نے بنائی تھی جی، اور وہ کس کو کمزور کرنے کے لیے بنائی گئی تھی؟ اسی طرح جو ہے وہ تحریک نظام مصطفیٰ میں شامل جو جماعتیں تھیں وہ کس نے بنائی تھی؟ کیا وہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کو کمزور کرنے کے لیے بنائی گئی تھی؟ سپاہی صحابہ بنتی ہے جمعیت علماء اسلام فیک گروپ سے پہلے 1985 میں، کیا سپاہی صحابہ فضل الرحمان صاحب کو کمزور کرنے کے لیے بنائی گئی تھی؟ حالانکہ فضل الرحمان صاحب تو اس وقت اسد محمود کی عمر کے تھے، اور وہ درخواستی صاحب کی جماعت میں تھے۔ اب یہ ایسی بات ہے جو بالکل اللاجیکل بات ہے۔ انہوں نے ایک بات کہی کہ جہادی تنظیمیں بناتے ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ جہادی تنظیمیں پاکستان کے اندر جو سرکاری سپورٹ پہ چلتی ہیں انہیں ریاست بناتی ہے اپنی ضرورت کے لیے، کہ جہاں پہ وہ اپنی فوج کو نہیں بھیج سکتی ان کو استعمال کر لیتی ہے۔ اب جو جہادی تنظیمیں ہیں پاکستان کے اندر، دیوبندیوں کی جو ہے نا نمائندہ ایک جماعت تھی جیش محمد، اور ایک اور جماعت تھی حرکت المجاہدین جس کا نام تھا مولانا فضل الرحمان خلیل کا کی جماعت تھی، آج کل اس کا نام انصار الامت ہے۔ پھر ایک عبداللہ شاہ مظہر نے بنائی ہے جس کو تحریک غلبہ اسلام کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جامعۃ الرشید والے جو ہیں وہ پھر امارت اسلامیہ اور اس طرح کی جو افغانستان کے اندر جو تنظیمیں ہیں یا وہاں پہ جو جہاد کر رہی ہیں ان تنظیموں کو جو ہے سپورٹ کرتا رہا ہے جامعۃ الرشید پاکستان میں۔ اور اب یہ جو 3-4 بڑے نام میں نے لیے ہیں، ان لوگوں کو فضل الرحمان صاحب نے مخاطب کر کے کہا ہے کہ انہیں مجھے کمزور کرنے کے لیے، میری پارٹی کو یا میرے سیاسی کاز کو کمزور کرنے کے لیے بنایا گیا۔ یہاں پہ ایک عام آدمی بھی سوچ سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر یہ بات کہیں کہ یا تو یہ اس بات کو وہ تسلیم کریں کہ میں دیوبندیت کا واحد نمائندہ ہوں، اور دیوبندیت کے دائرے سے انہوں نے اپنے آپ کو بڑی خاموشی سے نکالا ہے، انہوں نے اپنے کارکن کو بڑی ترتیب کے ساتھ اسلامی لبادہ میں ایک سیکولر سیاست کی طرف جو ہے وہ لے جانے میں پوری کامیابی حاصل کی ہے۔ اس وقت مولانا صاحب جو ہیں اسلامی سیاست سے ہٹ کے وہ ایک قومی سیاست کے دھارے میں آئے ہیں، اور انہوں نے اس کا عملی جو مظاہرہ کیا وہ انہوں نے جمعیت کا جو 7 سالہ جمعیت علماء ہند کا 7 سالہ جو کہ انہوں نے اپنی جماعت کا بتایا، اس کے اندر انہوں نے جو عیسائیوں کو بھی بلایا، سکھوں بھی بلایا، ہندو بھی آئے، شیعہ بھی آئے، سارے انہوں نے بلائے سوائے قادیانیوں کے۔ کیا پتہ قادیانی کل کو جو ہے جس طرح یہاں پہ اسپیس مل رہی ہے انہیں اس حکومت کے تحت، تو ایسا کوئی ہوا تو پھر فضل الرحمان صاحب کی جماعت میں میرے خیال میں قادیانیوں کے لیے بھی جگہ بن جائے گی جس طرح کے ان کے نرم گوشے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے وہاں پہ کہا جی کہ میں کسی ایک فرقے کا نمائندہ نہیں ہوں، میں کسی ایک مسلک، کسی ایک مذہب کا نمائندہ، یہ ان کے الفاظ تھے، میں پاکستان کا نمائندہ ہوں۔ اب مسئلہ یہ کہ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ جو قومی سیاست کا نظریہ ہے وہ تو ہماری ریاست ابھی دے رہی ہے، جس پیغام پاکستان کے اوپر فضل الرحمان صاحب نے دستخط کیے ہیں اور جس تقریب میں وہ ایک خصوصی مہمان کے طور پہ شریک ہوئے ہیں، 1800 پتہ نہیں کتنے 1829 علماء کرام، جید علماء کرام نے جس کے اوپر دستخط کیے ہیں،
وہ پیغام پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے تیار کیا. بھائی فوج نے، عدلیہ نے، مقننہ نے، انہوں نے تیار کیا ہے، جسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک دستور پاکستان کی طرح پیغام پاکستان، جس کے اثرات جو ہے نا آپ کو 5-6 سال بعد پتہ لگیں گے، ان کے پر انہوں نے سائن کیے. آپ کو یاد ہوگا کہ پیغام پاکستان جس وقت بنایا گیا تھا اور وہ منظور ہوا، اس سے اگلے دن تقریباً 1.5 گھنٹے کا میرا ایک پروگرام ہے جس کے اندر میں نے اس پورے پروگرام کو پڑھا. آج بھی یوٹیوب پہ بھی موجود ہے، میری اسی آئی ڈی کے وال پر موجود ہے، اور اس پہ میں نے پوری آپ کو تفصیل پڑھ کے بتائی تھی کہ یہ جو شرائط رکھی گئی ہیں، یہ آئندہ 5 سے 10 سال کے اندر مذہبی سیاست کا جو ہے نا مکمل سدباب کرنے کے لیے بنایا گیا ہے پیغام پاکستان. دراصل یہ پیغام امریکہ تھا جسے پیغام پاکستان کا نام دیا گیا، اور میں بڑی جو ہے ایمانداری کے ساتھ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کے اندر جو چیزیں لکھی گئی ہیں یہ عن قریب جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی اور سپاہ صحابہ ہو، کوئی بھی تنظیم ہو، چاہے وہ اللہ اکبر تحریک ہو، تحریک لبیک یا رسول اللہ ہو، حافظ سعید ہو، جو بھی مذہبی شخص سیاست کی طرف آگے اسلامی یا نظریاتی سیاست کا نام لے گا، اس کے لیے پیغام پاکستان ایک دروازہ بنے گا. اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ نظریات کی بنیاد پہ یا پھر مذہب کے نام پر ووٹ نہیں مانگے گا یا سیاست نہیں کرے گا. پاکستان میں کیوں نہیں کرے گا بھائی سیاست؟ مذہب کے نام پہ کیوں نہیں کرے گا؟ بلاول بھٹو کے نام پہ کر رہا ہے، یہاں پہ جو ہے وہ آسمہ جہانگیر کے نام پہ سیاست ہوئی، مشال خان جو ہے اس کے نام پہ سیاست ہو رہی ہے. بھائی یہاں پہ اور چھوڑیں، جو ابھی 2018 کے الیکشن میں ایک ایسی پارٹی نے جو ہے یہاں سے جو الیکشن لڑا جو مکمل ملحدین کی جماعت ہے، سیکولرز اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن وہ ایتھیسٹ ہیں. وہ اگر سیکولرزم کے نام پہ لڑ رہے ہیں، سیکولرزم ایک نظریہ ہے، ایک نظام ہے، تو ایک اسلامی نظام کی ذہنیت رکھنے والا سیاست میں کیوں نہیں آئے گا؟ یہ ہمارے علماء کرام، 1829 علماء کرام کا ہمارے اوپر احسان ہے، جو ہماری قوم کو انہوں نے اس اپنے احسان تلے دبایا ہے، ان کا گلا دبایا ہے، وہ ہے پیغام پاکستان. یہ دہشت گردی وغیرہ کے خلاف کوئی جنگ نہیں ہے، یہ سب ڈرامہ تھا، اور یہ اسی طرح سے منظور کروایا گیا جیسے دستور پاکستان منظور کروایا گیا. اور 15 سال بعد پھر ہمارے علماء کرام رو رہے تھے کہ یہ تو بڑا ظلم ہو گیا. یہ ہمارے علماء کرام، جید علماء کرام، جناب عزت امام مولانا فضل الرحمان، جناب عزت امام مولانا لدھیانوی، مولانا ساجد میر اور مولانا پتہ نہیں مفتی منیب الرحمان، جس نے دستخط کیے ہیں، انہوں نے اسلامی سیاست کے تمام راستے آئندہ 10-8 سال بعد کے لیے انہوں نے بند کیے ہیں. خدا نخواستہ اگر اس کو امپلیمنٹ کیا انہوں نے دستور پاکستان کی طرح اسے کوئی آئینی حیثیت دے دی تو اس کے بعد آپ کے لیے دروازہ بند ہوگا. یہاں سے انہوں نے غلطی کی، اور اس کے بعد ریاست کے اس جو ہے نا ایک پیشکش کو، ریاست کے اس ایک نئے دستور کو، جسے بڑی خاموشی سے یا زبردستی جیسے تیسے کر کے ان سے دستخط لیے گئے، اس کے بعد پھر ان سے جو ہے نا وہ متحدہ مجلس عمل بنوائی گئی. یہ ساری چیزیں کس نے کروائیں؟ فضل الرحمان صاحب کو یہ ساری چیزیں معلوم تھیں. اب میں یہ کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ سپاہ صحابہ جو ہے اس کو سپیس دینے والے جو ہے وہ ہمارے ادارے ہیں یا نہیں ہیں. بھائی ادارے اپنی ضرورت کے مطابق مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی استعمال کرتے ہیں، ساجد میر کو بھی کرتے ہیں، نواز شریف کو بھی کرتے ہیں، بھٹو کو اداروں نے استعمال کیا، عمران خان کو ادارے لے کے آئے، اور اسی طرح فضل الرحمان صاحب کو بھی اداروں کی جس دن ان کے ساتھ جڑے گی تو فضل الرحمان صاحب کو لے کے آئیں گے. جیسے پرویز مشرف کے دور میں انہوں نے جو ہے وہ متحدہ مجلس عمل کو پختونخوا میں اور بلوچستان میں حکومت دے دی تھی. یہ وہ چیزیں ہیں جو سب پر جو ہے نا ازہر من الشمس ہیں. اب مسئلہ کیا ہے کہ مولانا صاحب کیا دیوبندیت کی مرکزیت سے اپنے آپ کو باہر کرنا چاہتے ہیں؟ کیا مولانا صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ایک قومی سیاسی دھارے میں لانے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور اس وقت ان کا شمار نواز شریف اور عمران خان، آصف زرداری، اس طرح کی جو ایک سیکولر جماعتیں ہیں یا پھر جو ایک قومی سیاست کر رہی ہیں اس طرح کے لیول کے لوگوں میں ہے؟ یقیناً ان کا سیاسی لیول ان سے اچھا ہو سکتا ہے، میں کبھی بھی ان کی شخصیت یا ذات کے اوپر کبھی بات نہیں کرتا، اس طرح بھی ٹھیک ہے. سیاست بھی پاکستان کی جو مروجہ سیاست ہے اس میں فضل الرحمان صاحب بڑے ماہر ہیں، لیکن آیا انہوں نے جو اسلامی سیاست کا ایک نعرہ لگایا تھا جس بنیاد پہ آج بھی وہ ووٹ لیتے ہیں ہمارے مدارس سے، ہمارے مذہبی طبقے سے، وہ اپنے آپ کو اس سے کیوں الگ کر رہے ہیں؟ وہ کیوں اپنے لوگوں کو باور کرا رہے ہیں کہ بھائی یہ مسلک وسلک کی کوئی بات نہیں ہے؟ اب وہ اتنا کھل کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی یعنی تنظیمیں ہیں یہ میرے خلاف بنائی گئی ہیں. تو خدا نخواستہ کل جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب یہ کہیں کہ تبلیغی جماعت جو ہے وہ اس لیے بنائی گئی ہے کہ لوگوں کو سیاست سے نکال کے جو ہے نا وہ تبلیغ کی طرف نمازیں پڑھانے کے لیے لگوایا جائے. مولانا صاحب خدا کا نام ہے کہ آپ جیسے زیرک آدمی کی طرف سے اس طرح کے جو غیر ذمہ دارانہ بیان ہیں، خاص کر اپنے مسلک کے حوالے سے، وہ جو ہے وہ توڑ پیدا کریں گے. ابھی جو کل کانفرنس ہوئی آپ سب نے سنی اور میں بھی وہاں پہ موجود تھا، اس میں جو گفتگو ہوئی ہے، جو رد عمل آیا ہے،
اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب خود بھی سوچ رہے ہوں گے، اور خود ان کی پارٹی جو ہے اس وقت بڑے ایک دفاعی پوزیشن پہ ہے، کبھی وضاحتیں ہو رہی ہیں، کبھی سے گالیاں آ رہی ہیں، کسی سے جو ہے طنز و تضحیک آ رہی ہے، اور ان کے جو ہے نا مختلف جو ہے نا حضرات جو ہیں یہ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ فلاں جی ان کو ٹاسک ملا ہوا ہے، فلاں ہوا ہے۔ یار کیا فضل الرحمان صاحب اس وقت اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی نہیں بن رہی، بلکہ کیوں نہیں بن رہی یہ بھی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ اگر عمران سے شکست کھا گئے تو وہ اپنے لوگوں کو نوچنا شروع کر دیں۔ اب کل جو ہے یہ کہا گیا کہ بھائی تحریری طور پہ جو ہے وہ بات اکابر علماء دیوبند کے پاس لے کے جائی جائے، مجھے نہیں پتا کہ اسپاہی صاحبہ اس کو لے کے جائے گی یا نہیں لے کے جائے گی، لیکن ایک خبر مجھے جو کنفرم ابھی آج ہوئی ہے، پچھلے دنوں سے مجھے کچھ شدھ بت تھی لیکن مجھے ابھی کنفرمیشن اس کی ہو رہی ہے، وہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور وفاق المدارس اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، ان کا آپسی گٹھ جوڑ اور پاکستان کے دیوبندی مدارس کے اوپر یا پھر ہمارے مذہبی طبقے کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو سیاسی چھاپ ہے یا ان کا جو اثر و رسوخ ہے، اس حوالے سے جو ہے نا بہت سی تنظیمیں آپس میں متحد ہوئی ہیں، ان کی میٹنگز ہوئی ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ چند بڑے علماء کرام، کراچی کے کچھ نامور علماء کرام اور باقی اس طرح کے اکابرین کو ممکن ہے کہ اس کے اندر دارالعلوم دیوبند کا بھی اثر و رسوخ ہو پارٹیوں کے آپس کے معاملات کے لیے، وہ جو ہے ان کو ثالث بنائیں گے، اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بات رکھی جائے گی کہ وفاق المدارس کے اوپر جمعیت علماء اسلام کی جو چھاپ ہے اس کو ہٹایا جائے، اسے ایک بالکل منفرد ادارہ ہونا چاہیے، اسے ایک تعلیمی نظام کو سنبھالنے کے علاوہ اس کو سیاسی عمل میں اس طرح سے متحرک ہو کہ کسی ایک پارٹی کا نمائندہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بالکل واضح بات ہے کہ وفاق المدارس میں مفتی مولانا حنیف جالندری صاحب جو ہیں، قاری صاحب وہ، اور اس طرح کے دیگر جو حضرات ہیں ان کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب کی چھاپ ہے، اور اس پہ بھی ایک بڑی طویل لڑائی تھی طاہر اشرفی اور مولانا فضل الرحمان کے مابین۔ فضل الرحمان صاحب چاہتے تھے اپنے بیٹے کو ناظم بنانا، اور وہاں سے طاہر اشرفی جو ہے کچھ اور لوگوں کو ملا کے جو ہے نا اوور اٹیک یہاں پہ کرنا چاہ رہا تھا۔ یہاں سے پھر جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب اور قاری حنیف جالندری صاحب جو ہیں ان کے آپس میں معاملات سیٹ ہوئے، تو پھر جو ہے نا کچھ معاملہ لے دے کے یہاں پہ سیٹ ہوا۔ یہ میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں، خود سے بات نہیں کر رہا۔ اور اب جو ہے یہ جو اکابر کے پاس جائیں گے، اس میں پتہ نہیں مجھے نام لینے چاہیے، چل میں نام لے دیتا ہوں، ارشاد التوحید و سنہ، اہل سنت والجماعت، اور کراچی کے کچھ نامور مفتیان کرام وہ جو ہیں وہ جا رہے ہیں، اور غالباً مفتی تقی عثمانی صاحب اور اسی طرح کے کچھ اور بڑے علماء کرام جو ہیں ان کے پاس یہ جائیں گے، اور وہاں سے جا کے ان سے یہ بات کریں گے کہ اس معاملے کو سیٹ کریں اور وفاق المدارس کو نفی کریں کہ وہ صرف اور صرف تعلیمی نظام تک جو ہے وہ محدود رہے، ورنہ وفاق المدارس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے گی۔ یہ میرے پاس کنفرم خبر ہے، اور یہ ممکن ہے بریکنگ نیوز بھی ہو، یہ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے جو اکابر ہیں، میری حیثیت نہیں ہے، میری کوئی اوقات نہیں ہے ان کے سامنے بالکل، اور میں پہلے ہی شروع میں کہہ چکا کہ میں ان کی علمیت پہ، ان کے مرتبے پہ، ان کی شخصیت پہ کوئی بات کر ہی نہیں سکتا۔ تو ان کو یہ ضرور چاہیے، اگرچہ میں کرتا ہوں گستاخی کر جاتا ہوں، لیکن انہیں یہ چاہیے کہ یہ جو دو مرکزی جماعتیں ہیں ان کے آپسی افتراق کو مٹانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ جو جماعت جتنا جو ہے وہ پیش ہو، جو لچک دکھائے آپس میں اتحاد کے لیے، اکابرین جو ہیں ان کو بٹھا کے کوئی معاہدہ طے کریں، جس طرح جامعہ اشرفیہ کا معاہدہ ہوا تھا، پھر کراچی میں ہوا تھا، اس طرح سے کوئی معاملہ کیا جائے تاکہ یہ جو چپقلش ہے، باہر لوگوں کے سامنے جو مذاق بن رہا ہے یہ نہ بنے، اور جس نے سیاست کرنی وہ اپنے طور پہ کرے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر سیاست کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت، انہوں نے اپنی ایک سپیس بنا لی ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنا ایک مقام بنا لیا ہے، انہوں نے لوگوں کے اندر اپنی ایک رائے جو ہے وہ قائم کر لی ہے، اپنی رائے کو منوایا بھی ہے بڑی حد تک، تو انہیں چاہیے کہ اس میدان میں رہیں، پھر دوسروں کو نہ چھیڑیں۔ دوسرے اگر سیاست کر رہے ہیں، ہر کوئی اپنے انداز سے کرتا ہے۔ مولانا صاحب کبھی جو ہے وہ پرویز مشرف سے جڑتے ہیں، کبھی بے نظیر سے جڑا کرتے تھے، پھر نواز شریف سے، اور ابھی عمران سے نہیں بن رہے، کیا پتہ کل کلا ان کی بن جائے، اور پھر اس کے ساتھ بھی مولانا صاحب ہو جائیں۔ یہ سیاست میں مفاہمت کر رہے ہیں، لیکن دوسرے جب سیاست میں آ جاتے ہیں، انہوں نے اگر جمعیت سی سے اتحاد کیا یا پھر پی ٹی آئی سے اتحاد کیا، تو اس پہ مولانا صاحب کو اتنا آگ بگولا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک۔ اور پھر بات کو جو ہے میں اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ خاص سا پیغام میرا یہ ہے کہ میرے حوالے سے اب بہت سی جو ہے نا غلط فہمی یا خوش فہمی یا بدگمانی یا پھر حقیقت جو ہے، آپ میرے بارے میں ایک ذہنیت ضرور رکھتے ہیں، جو بھی مجھے سن رہا ہے یقیناً اس کے ذہن میں میرے بارے میں ایک
سینیریو بنا ہوا ہے کہ یار یہ آدمی فلاں ہے، ایسا ہے ویسا ہے، بٹ حتی الامکان جس چیز کو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے جو ہم سے ہو سکے کیا جائے۔ لیکن یہ ہے کہ میرا جو ایک پرسنل اوپینین ہے، جو میری ایک ذاتی رائے ہے، میں ضرور یہ کہوں گا کہ میری رائے کا آپ اگر احترام نہیں کرتے تو میری رائے کو آپ مسترد بھی نہ کریں، اور اسے جو ہے نا یکسر مسترد نہ کریں کہ بھائی آپ فلاں کے کہنے پہ کرنے پر کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائی آپ جو اپنے لوگوں کو ذہن دے رہے ہیں، انہیں سوال اٹھانے پر ابھار رہے ہیں، اور خود جو آپ کا اپنا لاہیہ عمل ہے، خود جو آپ کا طرز عمل ہے، وہ اب جب آپ کو سامنے سے مل رہا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ اب اتنا بڑا اس کو ہوا بنا لیں یا اس کو توہین قرار دیں یا گستاخی قرار دیں۔ کسی کی گستاخی نہیں ہوتی، کسی کی شان میں کمی نہیں آتی۔ اللہ نے جس کو جتنی مرتبت، عزت، قدر اور منزلت دی ہوئی ہے وہ اس کے حصے میں ہے۔ ابھی جو لڑائی وغیرہ فیس بک پہ جاری ہے، میرے خیال میں یہ مزید جاری رہنے کا امکان ہے۔ اللہ کرے کہ یہ نہ ہو، کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پھر بات جو ہے وہ وفاق المدارس تک جا رہی ہے۔ ٹھیک، اب یہاں سے معاملہ جو ہے وہ وفاق المدارس اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جو ہے، یہ فضل الرحمان صاحب کی تو ظاہر ہے بی ٹیم ہے، یہ سمجھی جاتی ہیں اور یہ ہمیشہ ان کے لیے رہتی ہیں۔ جب جمعیت علماء اسلام کا کوئی جلسہ ہوتا ہے تو وفاق المدارس اس کے لیے 3 دن کی چھٹی دیتا ہے۔ بھائی کیوں دیتا ہے؟ کیا وفاق المدارس نے کبھی سوائے صحابہ کے جلسے کے لیے چھٹی دی ہے؟ نہیں دی۔ کیا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے لیے دی ہے؟ بلکہ باقاعدہ جو ہمارا تبلیغی اجتماع ہوتا ہے، تبلیغی جماعت وہ واحد جماعت ہے جس پہ دیوبندی اکثریت 95% جو ہے متفق ہے، ان کو کہتے ہیں کہ اپنے مشن سے لگے رہیں۔ اس پر بھی باقاعدہ اس طرح سرکولر جاری کر کے چھٹی نہیں دی جاتی جیسے جمعیت کے جلسے پہ دی جاتی ہے۔ کیوں دی جاتی ہے؟ کیا جمعیت کا جلسہ جو ہے وہ خالصتاً اسلام کے لیے ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں ہوتا۔ اس وقت میں پورے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بڑی خاموشی کے ساتھ جمعیت کے جو اسلامی نظریے کے حامل کارکن تھے ان کے ذہنوں سے اسلامی نظریے کو نکالا جا رہا ہے، جمہوریت ان کے ذہنوں میں راسخ کی گئی ہے اور جمہوریت کے نام پہ سیکولرزم ان کو پڑھایا گیا ہے۔ اب جس وقت آپ سیکولر سیاست کر رہے ہیں، قومی سیاست کر رہے ہیں، یا پھر آپ وطنیت کی سیاست کر رہے ہیں، پھر جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے آپ پھر قوم پرستی کی سیاست کرتے ہیں۔ کبھی سندھ میں جو ہے نا وہ کچھ ایک آپ کا وہاں سے کوئی ایک شگوفہ نکل آتا ہے، کبھی خود مولانا صاحب جو ہیں وہ قوم پرست ہیں، پختون، سب کو پتہ ہے۔ ٹھیک، تو آپ اپنی ضرورت کے تحت یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، تو پھر آپ اپنے اوپر سے یہ لیبل ہٹا رہے ہیں خاموشی سے، تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ دوسروں کو چھیڑیں؟ اب جس وقت تعلیمی نظام کے اندر، میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہمارے جو دیوبندی مدارس کا سینیریو ہوتا ہے، سال کے شروع میں ایک سرکولر لگتا ہے مدارس کے اندر کہ کسی بھی تنظیم کا سٹیکر نہیں لگانا، کسی بھی تنظیم کے ساتھ جو ہے اس کی رکنیت نہیں اختیار کرنی، اور کسی بھی تنظیم جو ہے اس کے ساتھ آپ کی ایفیلیشن نہیں ہونی چاہیے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہ جمعیت علماء اسلام کے پروگرام ہوتے ہیں، جمعیت علماء اسلام کے جلسے کے لیے پورا مدرسہ بند کر کے طلباء کو بھیجا جاتا ہے۔ میں خود اس بات کا گواہ ہوں۔ اسلام آباد کے اس مولوی صاحب کا بھی میں نام لے لوں گا، جب کسی نے مجھ سے پوچھا کہ جسے سینیٹر طلحہ کے بیٹے نے آ کے ان کے مدرسے میں 1,30,000 روپے جو ہے وہ تقسیم کیے تھے، جس وقت یہ ان کا 7 سالہ ہو رہا تھا، یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ محتمین حضرات جو ہیں وہ سپاہی صحابہ کے جلسے پہ جانے پہ لڑکوں کا اخراج کر دیتے ہیں۔ جامعہ امدادیہ فیصل آباد سے تقریباً 18 لڑکوں کا غالباً کم بیش، اگر تعداد میں کمی بیشی ہے تو اللہ معاف کرے، لیکن وہاں سے اخراج ہوتا ہے۔ جامعہ فاروقی کراچی سے اخراج ہوتا ہے، لیکن جمعیت کے جلسے پہ جانے پہ نہیں ہوتا۔ اگر جمعیت علماء اسلام جو ایک خالص نظریاتی تنظیم ہوتی یا اصلاحی تنظیم ہوتی جس طرح تبلیغی جماعت ہے، تو پھر تو بات الگ تھی۔ اس وقت وہ قومی سیاست کر رہی ہے۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک سیاسی پارٹی مدرسے کے اندر جا کے جلسہ کر سکتی ہے تو پھر پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ وہ بھی جا کے کرے، نواز شریف کو چاہیے کہ وہ بھی جا کے، جس طرح وہ جامعہ نعیمیہ میں اس نے جو ہے نا وہ جلسہ کیا، اس طرح کرے۔ ایم کیو ایم والوں کو چاہیے کہ وہ بھی جا کے کریں۔ تو آپ تو یا تو پھر اپنی قوم کے لیے ایک پیمانہ رکھیں، اپنے مکتب کو ایک راستہ دیں کہ بھائی یہ آپ کا جو تعلیمی مرحلہ ہے یا جو آپ کا تعلیمی سسٹم ہے یہ الگ ہے، جہاں سے آپ نظریات کی تبلیغ، اس کی اشاعت اور اس کی ترویج کرتے ہیں یا اس کی تصنیف اور اس کی تحقیق کا کام کر رہے ہیں، وہ بالکل الگ چیز ہے۔ ہر بندے کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے، پولیٹیکل تھاٹس اس کے مختلف ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ دیوبندی ہو تو اس کا جو ہے نا واجباً اس کے اوپر جو ہے یہ ہو کہ وہ دیوبندی اگر ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام کا ووٹر ہو یا سپاہی صحابہ کا ووٹر ہو، یا پھر جو ہے وہ اور کون سی تنظیم ہے بھائی اس کی، دیوبندی کی اور کوئی سیاسی تنظیم کا میرے خاص ذہن میں نام نہیں ہے، اتحاد ہی ہوتا رہتا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دے، ممکن ہے کہ وہ نون لیگ کو دے، اور بڑی خاموشی سے بہت بڑا ووٹ بینک پڑتا ہے نون لیگ کو دیوبندیوں کی طرف سے، اور پی ٹی آئی کو کے پی کے میں سارا دیوبندیوں کو ووٹ پڑا۔ تو اس وقت آپ اگر
سیاست جو ہے نا دین سے نتھی کر کے کرنا چاہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں آپ، تو پھر آپ کو یہ چاہیے کہ آپ مذہبی طبقے کو، خاص کر مدارس کو اپنے جو ہے نا اس تسلط سے آزاد کریں، تاکہ وہ لوگ اپنے میدان میں اپنا کام کریں اور اس سلسلے کو آگے لے کے چلیں۔ باقی اس وقت جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کسی کا آپس میں جھگڑا ہو تو کوئی یہی کہا جاتا ہے، ہماری پشتوں میں کہتے ہیں، ہمارے دوستوں کو معلوم ہوگا کہ تب پختونے کے ذہن پختونیم، جب آپسی میں جب ہماری لڑائیاں وغیرہ کچھ ہو جاتی ہیں تو ہمارا جو پختون بیٹھے، معاف کیجیے گا، اس میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھائی اگر تو پٹھان ہے تو میں بھی پٹھان ہوں۔ تو اس وقت سپاہی صاحبہ اور جمعیت علماء اسلام کے مابین وہی جنگ چل رہی ہے۔ فضل الرحمان صاحب سمجھتے ہیں کہ نہیں جی سب کچھ میرا ہے اور میں ہی جو ہے نا وہ اکلوتا اور واحد اس کا حقدار ہوں کہ صرف میں ہی ترجمانی کروں، میں سیاست کروں، یہ میرے ہوں، باقی کوئی بھی جو ہے میرے مقابل نہ آئے۔ تو انہیں اس ذہنیت سے نکلنا چاہیے۔ اور سپاہی صحابہ کو میں کہوں گا، ان کے کارکنان سے، میرا گھر ہی ہے نا یار، ٹھیک ہے، اگر میں ابھی تنظیم میں نہیں ہوں تو میرا نظریہ تو وہی ہے، میں رہا ہوں اس میں، کہ بھائی آپ رد عمل کی جو ذہنیت ہے اس سے نکلیں۔ آپ نے سیاست کرنی ہے، آپ عملی سیاست کریں، اپنا ویژن دیں، محنت کریں۔ 35 سال آپ نے جانوں کی قربانی دی ہے، آپ کی جانوں کی قربانی سارے تسلیم کرتے ہیں، آپ کی بہادری تسلیم کرتے ہیں، سب کچھ تسلیم کرتے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان نے 40 سال سیاست کی ہے اور سیاست میں محنت کی ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں آپ مسترد نہیں کر سکتے، اس لیے بڑے کھلے دل کے ساتھ ایک دوسروں کو تسلیم کریں، ایک دوسروں کی حقیقت کو تسلیم کریں۔ اگر سپاہی صحابہ باضابطہ طور پر ایک سیاسی تنظیم نہ ہونے کے باوجود بھی 10 سے 15 لاکھ ووٹ لیتی ہے اور جمعیت علماء اسلام 20-25 لاکھ کا ووٹ اپنا لیتی ہے یا 40 لاکھ لیتی ہے، جو کہ متحدہ مجلس عمل کے سمیت تھا، تو ان کا ذاتی ووٹ 30 لاکھ تک ہے ہی ہے، تو پھر آپ اس حقیقت کو تسلیم کریں، اس بات کو آپ قبول کریں کہ اس نے اتنے سال اتنی محنت کی ہے تو آج وہ میدان میں ہے، وہ اپنے آپ کو منوا رہا ہے۔ کبھی کسی پہ حالات اچھے آتے ہیں، ایک بھائی گھر میں کبھی امیر ہوتا ہے، دوسرا جو ہے اس کے حالات اچھے نہیں ہوتے، ایک جو ہے وہ 22 گریڈ کا ہوتا ہے، دوسرا مزدور ہوتا ہے، تو پھر دوسرا بھائی کبھی اس کو نہیں کہتا کہ یہ اچھوت ہے، اس کو نکال کے باہر نہیں پھینکتا۔ پھر یہی اگر آپ یہاں پہ کرنے جا رہے ہیں تو میرے خیال میں تو پھر جو دیوبندیت ہے اس کا شرازہ جس طرح سے بکھرا ہے، خدا نہ خواستہ یہ مزید بھی آگے جائے۔ اور اس وقت مین کردار ادا کرنا چاہیے کراچی کے علماء کرام کو۔ نام پتہ نہیں مجھے نہیں لینے چاہیے مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا ظہور ولی خان صاحب، اور اسی طرح جو ہے ہمارے باقی جو علماء کرام ہیں، مولانا پیر مختار الدین شاہ صاحب، یہ حضرات جو ہیں، مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب، یہ لوگ ملیں، مفتی نعیم صاحب وغیرہ جو ہیں، یہ مل کے جو ہے نا کوئی ایک ضابطہ بنائیں، ان دونوں کو اپنی اپنی حدود میں رکھیں۔ اب میں نے ان علماء کرام کا نام لے لیا تو آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں، جو میں نے پہلے بات کہی تھی کہ ہر کسی کا سیاسی نظریہ الگ ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ جو سیاسی نظریہ جو ہے نا ڈفرینٹ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جن علماء کرام کے بارے میں لوگوں کو باور کرواتے ہیں کہ یہ میرے ہی ہیں اور مجھے ہی ووٹ دیتے ہیں، میں بڑے ٹھوس ثبوت کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ کراچی کے نامور علماء کرام نے PTI کو ووٹ دیا ہے، MQM کو ووٹ دیا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جماعت اسلامی کو ووٹ دیا ہے۔ یہ دیوبندی ووٹ بینک کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو بھائی آپ کسی کا ہاتھ کھینچ کے یا زبردستی اس کے اوپر ٹیگ نہیں لگا سکتے، یا جو ایک نظریہ پیش کیا گیا کہ بھائی اگر کوئی دیوبندی ہے تو یقیناً وہ جمعیت کا ہوگا، اور اگر وہ جمعیت کا نہیں ہے تو وہ دیوبندی بھی نہیں ہے۔ تو یار دیوبندیوں کو چھولے کی پلیٹ ہے یار، آپ اٹھا کے کسی کو دو گے کہ نہیں جی اس نے پیسے دیے تو یہ اس کا ہے جی، اس کے پاس اگر جمعیت کا ٹکٹ ہے یا سپاہی صحابہ کا ٹکٹ ہے تو یہ جنت میں چلا گیا، باقی سارے جہنم۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر دیوبندی جو ہے نا وہ جمعیت کا ہو، اور یہ بھی اس وقت ضروری نہیں ہے کہ ہر جمعیت ہی دیوبندی ہو، کیونکہ جمعیت میں اس وقت سیکولر لوگ بھی آ رہے ہیں، نون لیگ والے بھی آ رہے ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ کچھ حقائق جو تھے وہ میں نے آپ کو کہا، بتا دیے، ماضی کے بھی، ابھی کے بھی، اور سب سے پہلے میں خود اس بات کا اعادہ کروں کہ ہم جو ہے وہ طنز و تشنیع تک نہیں جائیں گے، دشنام ترازی تک نہیں جائیں گے، اور اس کے بعد آپ سے بھی میری یہی گزارش ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور میرے بارے میں تو ویسے بھی بڑا مشہور کیا ہوا کہ یار گالیاں دیتا ہے، اور میں اس کا انکار بھی نہیں کرتا۔ جس نے مجھے گالی دی ہے اس کو میں نے سود سمیت واپس لوٹائی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کے علاوہ کوئی دوسری زبان جو ہے وہ سمجھتے نہیں اور اسی نیت سے آتے ہیں، اور پھر بھی اس کے باوجود جو ہے وہ چونکہ گالی فسق ہے، اس میں کوئی شک شبہ ہے ہی نہیں ہے،
اور اس سے مجھے بھی اعتراض کرنا چاہیے، آپ تمام لوگوں کو بھی، اس میں ہماری بھلائی ہے۔ اور جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا ہے لوگوں کے اندر سوال اٹھانے کی جرت ہوتی ہے، لوگوں کی ذہنیت کھلتی ہے، وہ لوگوں سے گھلتے ملتے ہیں، جس طرح آپ نئی دنیا دیکھ رہے ہیں لوگ بھی دیکھتے ہیں، تو پھر وہ اپنا ایک نقطۂ نظر رکھتے ہیں، اپنی ایک رائے رکھتے ہیں، تو جسے ہم یکسر مسترد نہیں کر سکتے، کھلے دل کے ساتھ اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔